جی دیکھیں سورہ القاریہ ہے، سورت کا نمبر ہے 101. تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس میں کہا القاریہ تو آگے آیت نمبر 2 ہے ملقاریہ تو آگے آیت نمبر 3 وما ادراک ملقاریہ تو آگے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ واما من خفت موازینہ فأمہ حاویۃ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القاریہ کیا ہے؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القاریہ کیا ہے، اور اسے سمجھنے یعنی اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ القاریہ کیا ہے، کسے کہا جا رہا ہے یا کیا بات کی جا رہی ہے. اگر عموماً بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک شروع سے ایک بات چلی آ رہی ہے جسے تواتر کہتے ہیں. تواتر یعنی کہ وہ آپ کے ایک ایگزامپل بھی دی تھی ویڈیو کی شکل میں، یاد ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ ایک ایکشن ہوتا ہے، وہ ایکشن کر کے تو آگے دوسرے کو جو ہے نا دکھایا جاتا ہے کہ تم آگے تیسرے کو بتاؤ، وہ آگے تیسرے کو بتاتا ہے، وہ آگے چوتھے کو، اس طرح کرتے 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 اینڈ تک جاتے ہوئے بات کیا تھی اور کیا بن جاتی ہے. ویڈیو دیکھی ہوئی یا نہیں دیکھی ہوئی؟ جی بالکل دیکھی ہوئی. اگر نہیں دیکھی ہوئی تو وہ آپ جو ہے ویڈیو دوبارہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور یعنی بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں تواتر، یعنی تواتر کہتے ہیں کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی شے جو پیچھے تسلسل کے ساتھ جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو اگر ہم آسانی سے سمجھ لیں تو وہ بہت آسان ہے سمجھنے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا دماغ جو ہے وہ ذہنی لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جی ہر ایک کی جو عقل ہے وہ ایک جتنے نہیں ہے. مثال کے طور پر آج آپ کچھ دیکھتے ہیں، آپ نے جو سنا دیکھا اسے سمجھا، اب وہ بات جب آپ آگے کنوے کرتے ہیں، آگے اگلے کو بتاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا وہ سن دیکھ نہیں رہا جو آپ نے سنا اور دیکھا. جی اب وہ آپ کی بات یعنی کہ جو آپ نے بات آگے پہنچائی وہ بات تو آگے چلی جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والا جو ہے اس بات کو اپنا جو اس کا اپنا مشاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈال لے گا. بہت آسان سی مثال ہے. مثال کے طور پر آج آپ کے اوپر واضح ہو گیا ملائکہ کیا ہیں، یعنی کہ آسمان و زمین میں آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل آج ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ابھی اس وقت میری آواز جو ہے میری ویڈیو جو ہے تصاویر اور آواز آپ تک جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ آخر درمیان میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا. کوئی مجھ سے 10,000 کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 15,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 6,000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں. آخر وہ کون ہے جو بیک وقت دیکھیں بیک وقت ایک جگہ پر میں ہوں اور آپ سب پوری دنیا میں جگہ جگہ پر جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، تو آخر وہ درمیان میں کون ہے جو میری آواز کو، جو میری ویڈیو کو، میری تصویر کو، یعنی کہ اس طرح بالکل جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح آپ کو دکھا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی فورس تو ہے نا. جی کوئی نہ کوئی قوت تو ہے. اور آج آپ کو پتہ چل گیا وہ قوت کیا ہے. اسے کیا نام دیا تھا؟ اس کو نام دیا تھا الیکٹرو میگنیٹک ویوز. ٹھیک ہے جی، یعنی بجلی جو ہے الیکٹرک جو ہے اس کو جب میگنیٹ سے گزارا جاتا ہے تو وہ میگنیٹ جو ہے وہ بجلی کو الیکٹرک کو وہ انرجی اس کو جو ہے نا وہ ایک دوسری انرجی کی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اب ان ویوز کے اوپر آپ نے کوئی بھی میسج جو ہے کنوے کرنا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے. گاڑی ہوتی ہے نا، ٹرک جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب گاڑی خالی ہے، اب آپ نے کیا اس گاڑی کے اوپر بھیجنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. بالکل اسی طرح دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا جو میسج ہے، یہ جو پیغام ہے، آواز ہے، یہ تصویر ہے، اس تصویر کو ان ویوز کے اوپر جو ہے وہ لاد کر بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جن کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے ان کو؟ یعنی کہ اب قرآن میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں آیا. کیا آیا لفظ ایسا؟ نہیں نہ آیا. اچھا قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے. اب عربی کیا ہے؟ عربی عربوں کی زبان کو نہیں کہا جا رہا ہے. بالفرض اگر اسے بھی لے لیں تو ظاہری بات ہے، اگر آج الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو عربوں کی زبان کا لفظ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی مثال کے طور پر مغرب جو ہے انہوں نے جب اس کو ڈسکور کیا ہے، ان کو پتا چلا کہ بھائی آسمان و زمین میں ایسی جو ہے فورسز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو ہے نا وجود رکھتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک نام دے لیا.
ضرور آپ سے تو نہیں پوچھیں کہ بھائی ہمیں بتائیں آسمان و زمین میں ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی کریشن ہے، اس کو کیا نام دیا جائے، کیا آپ سے پوچھیں گے؟ گاڑی انہوں نے بنائی تو کیا ہے، یعنی کار وہ آپ سے نام پوچھ کر رکھا، انجن کا نام آپ سے پوچھ کر رکھا جی؟ کوئی کمپنی یا کچھ بھی بناتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کر نام رکھیں گے جی؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اب اگر انگلش میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک نئی چیز سامنے آ گئی، یہ آسمان و زمین میں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. نہیں، یہ آسمان و زمین میں ایگزسٹ کرتی تھی، کر رہی تھی. جب پہلے تو انسان جب اندھا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا، جب اس نے جو ہے اپنی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے آلات کی مدد سے انکریز کی تو اس کو یہ نظر آ گئی. اس کو نظر اچھا یہ چیز بھی جو ہے کہ وہ اپنا وجود رکھتی ہے کہ جسے میں عام آنکھ سے، ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. آج مجھے پتا چلا. اچھا کیا کر رہی ہے؟ اچھا اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹرانسفر کرتی ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے. تو انسان نے پھر کیا کیا، وہ اسٹڈی کیا کہ یہ ریز کیسے، ان کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، یہ ان کی کریشن جو ہے کیسے، یعنی یہ انرجی کی ایک فارم ہے، یہ پیچھے ایک دوسری انرجی کی فارم سے آگے یعنی کنورٹ ہوتی ہے. تو آخر یہ کیسے کنورٹ ہو رہی ہے؟ تو جب اسے اسٹڈی کیا تو اسے پھر انسان نے مصنوعی طریقے سے، یعنی اپنے طریقے سے انسان نے پھر ایسا کیا کہ وہ یہ ان جو ہے وہ ویوز کا جب جال بچھا دیا، جو کہ آج میری آواز آپ تک جا رہی ہے، آپ کی آواز میری طرف آ رہی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، میری ویڈیو کو، میری تصاویر کو، میری آواز کو بیک وقت جو ہے دنیا کے کونے کونے میں وہ فورس جو ہے وہ قوت لے کے جا رہی ہے. اب یہ قوت کیا ہے؟ کون ہے قوت؟ یہ ملائکہ جسے کہتے ہیں. اور ملائکہ جو ہے وہ 4 قسم کی فورس ہیں، ان میں سے ایک جسے جبریل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں آج ہمیں پتہ چل گیا، غور کیجئے گا. آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں. جبریل جو ہے وہ لفظ عربوں کی زبان میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آج ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یا ہم اور آسان جو ہے وہ نام دے لیں نیٹ ورک، سگنلز. ایسا ہی ہے نا؟ سگنلز جو ہیں وہ میری آواز کو، میری بات کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. درمیان میں کیا، میرے اور آپ کے درمیان میں کون ہے جناب؟ سگنلز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز نامی ایک کریشن ہے، اور وہ اتنی تیز ہے اور اتنی یعنی کہ اس کا ایک قدم ادھر ہے، ایک قدم ادھر ہے. ادھر سے آپ کی آواز مجھے دیتی ہے، ادھر سے لے کر اسی وقت، کوئی وقت نہیں لگتا، ادھر سے میری آواز ادھر آپ کو پہنچا رہی ہے. میری آواز، تصاویر، یہ سارا کچھ. اب آج آپ کو پتا ہے، آج یہ ساری بات آگے کنوے کر دیتے ہیں. تھوڑا غور کریں، کل کو 100 سال بعد، 200 سال بعد اس ٹیکنالوجی کا، ان چیزوں کا، یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے، یہ سارا کمیونیکیشن سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. کل کو ہوتا یہ ہے، کل کو ان چیزوں کا نام و نشان بھی ہے، تصور بھی نہیں ہے. اب وہ لوگ اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھ پائیں گے؟ کیا وہ یہ ڈسکرائب کر پائیں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا ایسی مخلوق یا کریشن کیا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ انتہائی فاسٹ ہے، یہ کام کرتی ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنا جو ان کا مشاہدہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ فضا میں اڑنے کی بات کریں گے تو ان کے مشاہدے میں جو اڑنا ہے وہ اسے منطبق کر دیں گے، اس کے اوپر ساری بات کو منطبق کر. نتیجہ کا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے ایک بات جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے 180 ڈگری بدل جائے گی، اس کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ ہے یعنی کہ تواتر کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بات جو ہے جب یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اب وہ بات جب آگے جائے گی تو ضروری نہیں ہے دوسرے بندے کا جو جس طرح آگے بات جا رہی ہے اس کا مشاہدہ بھی وہی ہو. جی چلو مشاہدہ تو بات کی بات ہے، اس کا عقل جو اس کا عقل ہے وہ بھی اتنی ہو جتنی آپ کی ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آسان کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، یا ایک کلاس کے اندر کیا سارے کے سارے اسٹوڈنٹ برابر آتے ہیں ایک ہی نمبر پر، ایک پوزیشن پر؟ کچھ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ پاس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے، کچھ دوسری لیتا ہے، کچھ تیسری لیتا ہے. یہ چیز کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ یہ چیز تو بالکل واضح کر رہی ہے کہ بھائی سب کی عقل جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، سب کی سوچنے سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، کسی کی ہائی ہے، کسی کی لو ہے. اب اگر مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کی جو سوچنے سمجھ کی صلاحیت ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ لو ہے، آپ اس سے ہیوی بات جو ہے اس کو بتاتے ہیں، یا ہیوی پیغام جو اس کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا وہ آپ اس کے ذریعے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے کیا دے گا؟ جی آگے کیا پہنچائے گا؟ آپ خود بتائیں.
لیکن آپ نے ذمہ داری تو اسے دے دی، بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ بات، یہ میسج آگے لے کر جانا ہے، آگے پہنچانا ہے، یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر تھوپ دیا. اب وہ آگے پہنچائے گا تو کیا پہنچائے گا؟ کیا اصل بات جو ہے وہی پہنچا پائے گا؟ جی وہ تو جو اس کی اپنی عقل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا. مثال کے طور پر اور آسان کر لیتے ہیں، آپ جو ہے آپ نے میٹرک پاس کیا، ایک دوسرا شخص ہے اس نے بھی میٹرک پاس کیا، ایک تیسرا اس نے بھی میٹرک پاس کیا. آپ جو ہے وہ نمبر لیتے ہیں جناب 800، دوسرا جو ہے وہ لیتا ہے 400، تیسرا جو ہے وہ لیتا ہے 350. ٹھیک ہے نا؟ تینوں کے تینوں ٹیچر لگ جاتے ہیں، یعنی تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا وہ آگے کنوے کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی جو میٹرک تک جو سکھایا جاتا ہے یا میٹرک میں جو سکھایا جاتا ہے میں اب وہ آگے سکھاؤں گا. اب آپ خود بتائیں کہ آپ جس نے 800 نمبر لیے وہ جب آگے کنوے کرے گا میسج، جب آگے تعلیم دے گا، آگے بتائے گا، وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 500 نمبر لیے وہ کیا بتائے گا؟ اور جس نے 350 لیے وہ کیا بتائے گا؟ وہ آگے کیا کنوے کرے گا؟ کیا دونوں ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ دونوں کے پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم جو تینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جی مقابلہ کر سکتے ہیں آپس میں؟ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز ہے، یعنی تواتر کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہر ایک کی عقل جو ہے وہ برابر نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، کم زیادہ ہے. دوسرا جو ہے وہ جب آپ تسلسل یعنی کہ آگے بات بھیجتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگلے نے اپنے مشاہدے کے مطابق اس نے دینا ہے، اور اگر وہ اس کا مشاہدہ نہیں ہے جو آپ نے بات اس تک پہنچائی تو وہ بات بالکل 180 ڈگری جو ہے بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی. یہ چیز ہے. بالکل اسی طرح اب القاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے ترجم کیا جاتا ہے کھڑکھڑانے والی. اچھا زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ القاریہ جو ہے قیامت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ قیامت آئے گی، جسے یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈومز ڈے. ڈومز ڈے کا مطلب کیا ہے؟ ڈومز ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین، سیارے، ستارے، یہ کل کائنات ڈس تباہ ہو جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی. یہ جو پلینٹس ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور میں آپ سے سوال کروں تو کیا بالکل یہی مطلب جو ہے یہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان میں بھی یہی نہیں پایا جاتا کہ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ جی جی عام نظریہ یہ ہے. اب یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ چلا آ رہا ہے پیچھے جسے کہتے ہیں تواتر. اب تواتر کی حقیقت وہ آپ کے سامنے رکھ دی، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 14 صدیوں میں یہ بات آپ تک نہیں آئی، یہ بہت پیچھے سے آ رہی ہے. یہ آ رہی ہے موسیٰ سے. موسیٰ نے جب یہ سارے حقائق واضح کیے تھے تو اس کے بعد جب گمراہیاں آئیں، لوگوں نے اس دعوت کو، ان حقائق کو اپنے طور پر بدل لیا، اپنی عقلوں، اپنے مشاہدے کے مطابق. وہ جو تواتر جسے کہتے ہیں، گمراہیاں آ گئیں، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا، کسی نے دعوت نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. بعد میں وہ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سرنڈر تو کر دیتے ہیں، مان تو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے یعنی اس حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اکادر تو وہی رہتے ہیں. پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد جب محمد کو بیس کیا گیا تو محمد کے وقت بھی وہی ہوا. اسی قرآن میں آپ دیکھ لیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے 53، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا کہ آج تمہارے اوپر آسمان و زمین کے بارے میں ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اور تم نہیں مان رہے، تم نہیں مان رہے، تم نے نہیں مانا. ہاں ایک وقت آئے گا، آگے فیوچر میں ایک وقت آئے گا جب یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تب تم مانو گے، تب تم کہو گے ہاں یہ حق ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل کہا گیا تھا، جو آج تمہارے اوپر یعنی آگے جا کے جب فیوچر میں تمہارے اوپر یہی باتیں واضح کی جائیں گی تب تمہیں ماننا پڑے گا، تب تم مانو گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے تب تمہارا مشاہدہ ہوگا، تب تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. تو یہ چیز ہے، محمد کے وقت بھی اس دعوت کو کسی نے نہیں مانا تھا، کسی نے بھی. جو ماننے یعنی کوئی چند کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہ اس حق کو سمجھ لیا تھا، ان کو بھی اوپر سطحی یعنی کہ وہ جو ان کا لیول تھا، جو معیار تھا، اس کے مطابق ان کو جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سمجھے. یعنی مثال کے آپ نے کسی سے کام لینا تو آپ دیکھیں کام لینا ہے یا پھر اس کو بات جو ہے مکمل سمجھانی ہے یا کام کی حد تک سمجھانی ہے. اگر تو کام کی یعنی کہ کام لینا تو پھر کام کی حد تک سمجھائی جائے گی، اس کے ڈیپ نہیں جایا جائے گا، اس کا تعلق بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے اس وقت وہ
ان چیزوں کو مثال کے طور پر آج سے 14 صدیاں قبل آپ خود بتائیں کہ یہ ملائکہ، یہ مواصلاتی نظام اس کے بارے میں بتایا جاتا، کیا سمجھ آتی؟ روہت سنگھ مائک آف کریں. کوئی سمجھ نہ آتی. اسی طرح اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں لے لیں. بہرحال چیز یہ کہ 14 صدیہ قبل بھی کوئی نہیں مانا تھا. یہ سارے کا سارا جو ہے ڈومز ڈے، یہ یہودیت کی پیداوار ہے، جیوز کا پیدا کرتا ہے. یہ آگے آیا عیسائیوں میں، یعنی کہ وہی بعد میں جب مجبور ہو گئے عیسیٰ ابن مریم کو ماننے پر، جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، پھر یہی بات آگے جو ہے وہ یہ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کے اندر یہ پیچھے سے چلا ہے. دعوت انہوں نے حق تو مانا نہیں تھا، جو محمد کی دعوت تھی اسے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ تب سے چلتا آ رہا ہے. اور کہا تھا جب یہ سارا کچھ عملاً ہوگا، جب تم اس حق کو، ہماری اس دعوت کو نہیں مانو گے، آسمان و زمینوں میں پنگے لو گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے، جو شجرہ ملونا اس کے پیچھے پڑو گے، پھر آہستہ 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 جب وہ وقت آ جائے گا، وہ جو سب تم سے چھپا ہوا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر تم مانو گے ہاں یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو تواتر چلا آ رہا ہے، کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ محمد سے شروع نہیں ہوا. یہ بھی بات جو ہے وہ ذہن میں، یہ پیچھے سے موسیٰ کے بعد یہ بہت پیچھے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب اس تواتر میں کیا ہے؟ تواتر میں یہ ہے القاریہ، قیامت ہے، الساعۃ قیامت ہے، اسی طرح صیحۃ واحدۃ قیامت ہے. جتنے بھی آپ کو اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر ملیں گے، ہر ایک کا ترجمہ جو ہے وہ قیامت کر دیا گیا. لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اگر مثال کے طور پر حقیقت یہی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ اگر القاریہ قیامت ہے، بالکل سادی سی بات ہے. القاریہ تو ملقاریہ تو مادرا کا ملقاریہ، تو آگے کہا جا رہا ہے القاریہ کی جو پہچان ہے وہ واضح کی جا رہی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کہا گیا کہ پیریڈ آئے گا، ایک مدت آئے گی، اس میں ہوگا کیا؟ اس پیریڈ میں، اس مدت میں ہوگا یہ کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ بچھ جائیں گے. یعنی جو فرش ہوتا ہے نا، جو فرشوں کے فرش جو بچھ جاتے ہیں، لوگ اس طرح بچھ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک جب دھماکہ ہوتا ہے تو مٹی جو ہے وہ اڑ کر تو ایسے سائڈوں پر ہر طرف ایکولی جو ہے وہ بچھ جاتی ہے. اچھا، القاریہ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، القاریہ میں جو انسان ہیں، یہ جو لوگ ہیں دنیا پر، زمین پر انہوں نے جیسے فرش ہوتے ہیں، فرشوں کی طرح بچھ جانا ہے. ایسے بچھ جانا ہے. جیسے آندھی چلتی ہے تو فصل جو ہے وہ بچھ جاتی ہے، یا کوئی بلاس ہوتا ہے تو اشیاء جو ہیں وہ اڑ کر جو ہے پھر ایسے بکھری پڑی ہوتی ہیں، ایسے بچھ جاتی ہیں. فرش جیسے طے لگا دیا آپ نے، فرش بچھا دیا. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات. دوسری بات کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہا جا رہی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اچھا، وہ جو انسان جو ہیں، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بچھیں گے، کیسے بچھیں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پیچھے سکرین نظر آئے تو ہم تھوڑا سا ڈایاگرام بناتے ہیں. مثال کے طور پر یہ درمیان میں، یعنی کہ یہ بلاسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی، اب جو اس طرح جو ہے نا سائڈوں پہ اطراف میں اس طرح لوگ جو ہیں، انسان جو ہے وہ بچھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اس طرح گولائی میں یہ ایسے جو ہے وہ یہ خاکہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کس کا؟ القاریہ کا. یہ جو انسان ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا القاریہ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ حاکہ ہم نے کیسے بنا دیا؟ حاکہ اس وجہ سے بنا دیا، یہ حاکہ اس وجہ سے نکلتا ہے کیونکہ آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی غور وہ اسے واضح کر دیتی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. جو پہاڑ ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو پلینٹس ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ نہیں کہا جی. کیا کہا گیا؟ کہ جو پہاڑ ہیں، یہ مثلا پہاڑ ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے گا ذرا، نظر آ رہے ہیں پہاڑ جو بنائے ہم نے؟ پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ دھول پھینکتے ہیں، ایسے پکڑ رہے ہیں، دھول اوپر پھینکتے ہیں. پہاڑوں کا معاملہ، یہ پہاڑ ہیں، یہ ایسے اوپر جائیں گے، یہ پہاڑ ایسے اوپر گئے، یہاں سے پھر ایسے نیچے آ رہے ہیں. جیسے بارش ہو رہی ہے نا، اس کی وہ یعنی کہ دھول جو نیچے گرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دھول نیچے گرتی ہے تو اس طرح نیچے جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟
یہ پہاڑوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی پہاڑ جو ہے وہ جیسے بلاسٹ ہوتا ہے, ایک شے بلاسٹ ہوتی ہے تو پھر وہ نہ صرف اوپر کو جاتی ہے بلکہ ایسے سائڈوں پر جو ہے وہ پھر اس کی یعنی کہ وہی یہ جو آپ نے بتایا تھا ریڈیشن جو ہیں, یہ معاملہ جو ہے وہ پہاڑوں کا بتایا جا رہا ہے اس طرح. یعنی کہ جب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا پرانے وقتوں میں جو عورتیں تھیں وہ روئی کو دنکتی تھی, چھڑی لے کر تو روئی کے اوپر جب چھڑی مارتی تھیں تو روئی اڑتی تھی, اس کے ذرات جو ہیں اس کے جو وہ کیا ریشے جو ہیں وہ روئی کے اڑتے, اسے جو دول ہے وہ دول اڑتی تھی. جیسے چھڑی ماری جاتی تھی روئی کے اوپر اور ایسے چھڑی اوپر اس کو اٹھائی جاتی تھی, تیزی سے ماری اور اٹھائی تو نتیجہ کیا نکلا, روئی کے جو ریشے ہیں وہ جیسے دول اڑتی ہے اس طرح اڑتی تھی. تو اسے کہتے ہیں کل اہن المنفوش. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر دھول اڑاتے ہیں, کوئی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, جب دھماکہ ہوتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایسے آپ زور سے اب مٹی کا تھوڑی چھوٹی ڈیل لگائیں, اس کے وسط میں زور سے پھونک ماریں تو کیا نتیجہ نکلے گا, وہ جو دھول ہے وہ ایسے ہر طرف ایکولی جو ہے وہ بچھ جائے گی, اڑے گی. اب ایسے یعنی کہ جب دھماکہ ہو تو اس کے ریڈیشن سے کیا ہوگا, ظاہری بات ہے اگر مثال کے طور پر یہاں دھماکہ ہوتا ہے, یہاں دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ بچتے چلے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, بچتے چلے جائیں گے نہیں بچتے چلے جائیں گے جی. تو یہ نقشہ جو ہے بتایا جا رہا ہے, واضح کیا جا رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب القاریہ میں یہ بتایا جا رہا ہے اس میں پلانٹ کہاں سے آ گئے, کوئی پلانٹ سے نظر آتے ہیں جی کہ سیارے تباہ ہو جائیں گے, چاند جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا, فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا, فلاں کے ساتھ وہ ہو جائے گا, ایسا تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کل کے کل انسان جو ہیں وہ یعنی کہ کلو ناسن, یہ نہیں کہا گیا. یعنی اگر تو مثال کے طور پر یہاں اس آیت میں بات کی جاتی کل الناس اور نیچے دو زیریں ہوتی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ ان کا معاملہ یہ ہوگا اس طرح بچ جائیں گے, تمام کے تمام. ٹھیک ہے, لیکن ہم آیت میں کیا دیکھتے ہیں, ہم آیت میں اس کے بالکل برعکس معاملہ دیکھتے ہیں. آیت میں دیکھتے ہیں کہ یوم یکون الناس کہ جو ناس ہے اس کے نیچے دو زیریں نہیں ہیں, اس کے نیچے دو زیریں نہیں ہیں بلکہ پیش ہے. اب پیش کیا کرتی ہے, ہم بار بار واضح کر چکے ہیں, مثال کے طور پر ایک بار یعنی تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اوپر سے نیچے جو ہے یہ ایک لائن ہم لے کے آتے ہیں, یہ کیا ہے نیچے کی طرح, یہ ایک لائن یعنی کہ یہ ڈلوان ہے, ڈلوانی یہ سمجھے وقت کی پٹی ہے, یہ ہے وقت کی پٹی. اب وقت جو ہے وہ پیچھے سے چلتا آتا ہے اور یہ پیچھے یہ ماضی ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ وقت یہ پروسیس گھومتا ہے, یہ جو ہر شے جو کوئی نہ کوئی وجود پروسیس آپ دیکھتے ہیں نا کہ عناصر جو ہیں وہ پروسیس میں ڈال کے کوئی شے کسی صورت اختیار کرتے ہیں, وہ پھر شکل مٹ جاتی ہے. تو یہ دائرہ جو ہے یہ گھومتے گھومتے آگے جا رہا ہے. یہ دائرہ کبھی یہاں تھا, کبھی یہاں تھا, کبھی یہاں تھا. ٹھیک ہے نا, اس طرح یہ آگے فیوچر میں اس نے یہ جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہے وقت کی پٹی. بھائی یہ شور جو آ رہا ہے مائک آف کریں غلام اللہ. اب یہ وقت کی پٹی ہے, اس میں کیا ہے, یہ ہے حال, یہ جو گول دائرہ ہے یہ ہر شے سرکل کے اندر ہے, ہر شے پروسیس ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی شکل صورت اختیار کری, یعنی یہ وجود کا اظہار ہے. اور یہ پیچھے اب ان کو الگ کر دیں, یہ گول دائرہ, یہ لائن اور یہ لائن الگ الگ کر دیا. اب یہ جو گول دائرہ یہ کیا, یہ وجود کا اظہار ہے. کون سا وجود؟ یہ وجود آپ کو بتایا کبھی یہاں تھا, پھر یہاں تھا, یہاں تھا, یہ آگے یہ یہاں سے گزر کر آیا ہے یہاں, اس نے پھر آگے فیوچر میں بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دائرہ یہ جو اس وقت جو وجود ہے, آپ کا وجود ہے, یہ اشیاء ہیں, درخت ہیں, یہ کائنات جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. پیچھے کیا ہے, یہ اسے کہتے ہیں ماضی. ٹھیک ہے نا.
میاضی یعنی پاسٹ. اور یہ جو لائن ہے یہ کیا ہے؟ اس نے ابھی آگے جانا ہے، یعنی یہ وقت آگے کا وقت ہے جسے ہم کہتے ہیں فیوچر، یعنی مستقبل. FUTURE ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے بہرحال فیوچر. اب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اوپر ہے. جیسے یہ دیکھیں نا، یہ گول دائرہ ہے، کوئی یعنی وجود ہے تو یہ اوپر ہے. زبر کہتے ہیں، یہ نیچے جو ہے اسے کہتے ہیں زیر. ٹھیک ہے جی، اوپر والی لائن زبر، نیچے والی لائن زیر. اگر گول والا دائرہ کسی بھی یہ جو یعنی وجود ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا چلے گا زبر. اب یعنی کہ مثال کے طور پر ناس کے اوپر پیش کی بجائے آتی زبر، تو پھر کیا بن جاتا؟ ناسا. معنی کیا بنتا؟ کہ یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ماضی کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آ جائے زیر تو کیا مطلب بنے گا؟ وہ لوگ جو ابھی آگے آنے ہیں، فیوچر کی بات ہو رہی. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی نا. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے پیش. اب پیش کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گول دائرہ ہے اس کے ساتھ زیر جو ہے یہ جوڑ دیں، یہ بن جائے گی پیش. گول دائرہ وجود کا اظہار. کون سا وجود؟ کیونکہ وجود تو ماضی میں بھی تھا، آگے فیوچر میں بھی ہوگا، اس وقت بھی ہے. تو کون سا وجود؟ تو گول والی جو دائرہ ہے وجود کے ساتھ جب یہ زیر ہم لگائیں گے تو مطلب یہ ہوگا وجود جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے، اس نے آگے جانا، جو آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کون سا وجود؟ جس کے ساتھ فیوچر جڑا ہوا ہے. جس کے ساتھ ہے فیوچر. یہ ذہن ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر تو ہے کہ نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ وجود جو آگے فیوچر میں آئے گا، جو آگے. لیکن جب زیر ساتھ جڑ جائے گی تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ وجود جس کے ساتھ فیوچر جڑا ہوا ہے، وہ وجود ہے. یہ کن کی طرف سے شور آ رہا ہے؟ مائک رائڈر مائک آف کریں. جی، جب گول والے دائرے کے ساتھ زیر جو ہے یہ جڑ جائے گی تو مطلب کیا؟ زیر کیا ہے؟ فیوچر. اور گول والے دائرہ وجود. کون سا وجود؟ وہ وجود جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، جو فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ کون سا شے ہے، کون سی شے ہے، وہ کون سا وجود ہے کہ جو فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہم جانتے ہیں اس وقت جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے، مثلا آپ ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ ہر لمحے آگے فیوچر میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ فیوچر کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ چلیں اب یہ دیکھیں، یہ اب ناس کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے. مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ لوگ جو جس وقت القاریہ ہونی ہے. ہم اس کو تھوڑا سا مٹا کے تو تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ، غور کیجئے گا، الناس، وہ لوگ جن کا تعلق، یہ دیکھیں القاریہ، وہ لوگ جو جب القاریہ ہوگی تو اس وقت موجود ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جن کا تعلق القاریہ کے ساتھ ہے جو اس وقت موجود ہوں گے جب القاریہ ہوگی. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کے بعد والے اور نہ ہی اس سے پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات ایک اور چیز ہے، کیا وہ سارے کے سارے؟ نہیں. اگر سارے کے سارے ہوتے تو پہلے بتایا نیچے 2 زیریں آنی چاہیے تھیں، یا کم از کم پیچھے کل ضرور آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن نہ تو پیچھے کل آیا ہے نہ ہی نیچے 2 زیریں آئی ہیں. تو مطلب کیا بنا؟ وہ لوگ، وہ انسان جو القاریہ کے وقت موجود ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے. اب کیا وہ سارے کے سارے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل واضح کرتی ہے سارے کے سارے نہیں. آگے بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ کون سے؟ جو جن کا جو، یعنی کہ آپ اگر مثال جو ہے ایک پیمانہ لے لیں تو جن کا پیمانہ جو وزن جو ہے وہ ہیوی ہوگا، جنہوں نے وزن قائم کیا ہوا ہوگا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہیں وہ اس میں شریک شمار نہیں ہوتے کہ جن کو القاریہ
تباہ کرے گی، جن کو الکاریہ بچھائے گی وہ نہیں بچھیں گے. اچھا ان کے بارے میں کیا کہا گا؟ ان کے بارے میں کہا فہوا فی عیشۃ راضیۃ، فا پاس ہوا یعنی کہ جو بھی ہوگا، جو بھی ایسا ہوگا کہ جس کا جو پلڑا ہے وہ وزن قائم کرنے والا، یعنی کہ جس کا اصلاح کرنے والے اعمال وہ پلڑا باری ہوگا، جو محسن ہوگا، وہ جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ فی عیشۃ راضیۃ. عیشۃ، اوہو یہ دو نقطے ایسے کر لیتے ہیں. عیشۃ، ٹھیک ہے. عیش کسے کہتے ہیں؟ عیش کہتے ہیں عربی میں، جیسے آپ اردو اور پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی موجے ہونا. بھائی آپ تو عیش کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں، کوئی فکر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، موجیں. کتنی موجیں؟ عیشۃ، دو زیریں ہیں. اب دو زیریں ہیں تو کیا بنتا ہے؟ پہلے بتاتا ہے زیر فیوچر. دو زیر یعنی زیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے جانا. اور دو زیریں کیا معنی بنتا ہے؟ جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہیں. اس طرح زبر پیچھے فیوچر میں جانا، دو زبریں مطلب ہوتا ہے جتنا پیچھے سے پیچھے ماضی میں پاسٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں دو زیریں ہیں. دو زیریں کیا واضح کر رہی ہیں؟ جتنی بھی عیش ہو سکتی ہے میکسیمم. ٹھیک ہے نا؟ آخری حد تک. اور آگے راضیۃ، یہاں بھی دو زیریں ہیں یا نہیں؟ اب راضی کسے کہتے ہیں؟ راضی رضا سے. رضا کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ کہتے ہیں نہیں میری یعنی چاہت تو سمجھتے ہیں نا؟ میں یہ چاہتا ہوں یہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو. اور چاہت کیا ہوتی ہے؟ غور کریں. چاہت کسے کہتے ہیں؟ آپ کی چاہت کیا ہے؟ مشکل یا آسانی؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں. مشکل ہے یعنی کہ یہ ایک لائن آپ لے لیں تو اس میں مشکل بھی ہے اور آگے آسانی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی ان دونوں میں سے چاہت کیا ہے؟ مشکل ہے یا آسانی؟ آسانی. تو چاہت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں رضا. رضا یعنی کہ وہی کہ کیا آپ مشکل اگر آپ کو ملے تو کیا مشکل آپ کی چاہت ہے؟ نہیں. وہی یعنی رضا ہے نہیں. آپ کی رضا کیا ہے؟ آسانی. جیسے کہتے ہیں فلاں رضا الہی سے فلاں کی وفات ہو گئی. جی بالکل. اللہ کی چاہت تھی تو ہو گئی، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ابھی زندہ رہتے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو رضا کس میں ہے؟ رضا ہے آسانی میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے راضیۃ. ٹھیک ہے. راضیۃ جتنا یعنی کہ یہ جو رضا ہوتی ہے جتنی میکسیمم. ٹھیک ہے نا؟ جتنی آپ کی چاہت ہوگی یہ بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی مجھے میری یہ بھی چاہت ہے، 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 میری یہ بھی چاہت ہے. ٹھیک ہے؟ جی. وہ سب آپ کو ملے گا. وہ سب آپ کو ملے گا. کہاں ملے گا؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ابھی وہ قیامت آئے گی اس کے بعد نہیں. یہ بات کی جا رہی ہے الکاریہ میں پہاڑ اور جو لوگ ہیں وہ لوگ بچھ جائیں گے. پہاڑ یعنی وہ الکاریہ وہ جو ایونٹ ہوگا اس میں جو پہاڑ ہیں جبال وہ جیسے یعنی کہ آپ دھول اڑاتے ہیں ایسے تو پہاڑ ایسے اڑیں گے. وہ دھماکے جو ہوں گے ان دھماکوں سے جو لوگ ہیں وہ ایسے بچھ جائیں گے. وہ ایسے بچھ جائیں گے. اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سارے لوگ نہیں مارے جائیں گے. الکاریہ کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت موجود ہوں گے جب الکاریہ ہوگی. اب الکاریہ میں سارے لوگ نہیں مارے جائیں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو اس میں بچ جائیں گے، جو الکاریہ جن کو الکاریہ چھوئے گی نہیں. کیوں؟ اگر الکاریہ چھوئے تو وہ راضی ہوں گے. الکاریہ عیش ہے نہیں. اگر آپ الکاریہ آپ کو مجھے یہ بتائیں نا، اگر آپ الکاریہ کا شکار ہوں تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ الکاریہ آپ کی چاہت ہے کہ آپ اس میں مارے جائیں؟ آپ راضی ہوں گے؟ رضا ہے وہ آپ کی؟ جی نہیں، کسی بھی صورت نہیں. تو یہ ہے بہت سارے جو ہیں وہ بچ جائیں گے. جو بچ جائیں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ یہ ہوگا، غور کیجئے گا، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے عیش جتنی بھی عیش ہو سکتی ہے اور رضا جتنی بھی رضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ان کی چاہت ہوگی انہیں وہ ملے گا. جو چاہت ہوگی
پر یعنی مشکل جو ہے، مشکل غور کریں، مشکل جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ اور ایک پہلو سے جان لیں، غور کیجئے گا. ہر شے، یہ آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. تو آپ کی چاہت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ڈایاگرام بنائیں تو آپ کی یہ ایک ڈایاگرام ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، یہ ڈایاگرام بنایا. اس کو مزید جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، کلیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید آسان کر لیتے ہیں. ہم یہ ایک لائن کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہم نے لائن کھینچی. یہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. یہ لائن سے اوپر اور لائن سے نیچے، لائن سے اوپر اور لائن سے نیچے، اوپر اور نیچے. اچھا، اوپر اور نیچے کیا ہے؟ غور کیجئے گا. یہ اوپر جو ہے پہلا مرحلہ ہے. اوپر پہلا مرحلہ ہے، جسے کیا کہیں گے؟ فرسٹ کہیں گے. جی جی یہی کہیں گے نا؟ جی جی جی. یا اگر اردو میں اول کر لیں اور انگلش میں FIRST، فرسٹ. ٹھیک ہے جی. اور نیچے جو ہے، نیچے کیا ہے؟ نیچے جسے ہم کہتے ہیں آخر، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جی جی، پری اور پرو، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. جو بہتر الفاظ ہیں آپ وہ بتائیں. پری کر لیں اور پرو. پری کون سے؟ PRE جی جی، اور PRO، جی یہی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اوپر ہے پہلا جی جی، اور نیچے بعد والا. ٹھیک ہے جی. جی صحیح ہے نا؟ بالکل. اب غور کیجئے گا. اب قانون میں کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ مثال کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں ظاہر. جی جی، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور بعد والا کیا ہے؟ باطن. جی ٹھیک ہے نا؟ بعد والا کیا ہے؟ جی، باطن. باطن. اب قانون میں کیا رکھا؟ اسی طرح یعنی کہ اب غور کیجئے گا. قانون میں یہ ہے کہ پہلے یعنی کہ نہ ہی صرف اور صرف مشکل ہے اور نہ ہی صرف آسانی ہے. قانون میں پہلے مشکل ہے، جی پہلے مشکل ہے اور بعد میں صحیح. آسانی. آسانی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اب غور کیجئے گا. آپ یہ پورا آپ کو ملے گا، یہ پورا آپ کا حصہ ہے، یہ پورا آپ کا حصہ ہے. یہ پورا آپ کا کیا ہے؟ حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ غور کیجئے گا، یہ پورا آپ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چاہتے کیا ہیں؟ غور کیجئے گا. قانون میں یہ ہے کہ پہلے اگر مشکل لیں گے تو بعد میں آپ کو آسانی ملے گی. پہلے اگر مشکل کا انتخاب کریں گے، بعد میں کیا ملے گا؟ آپ کا حصہ کا کیا رہ گیا؟ آسانی. اور اگر آپ پہلے آسانی کا انتخاب کر لیتے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا آپ کے لیے؟ مشکل رہ گیا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. یعنی کہ اب ذرا غور کیجیے گا. پہلا اول کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ کتنا ہے؟ وہ انتہائی کم ہے. بعد جیسے سے آگے جا رہے ہیں پھیلتا جا رہا ہے. بالکل. بات سمجھا رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. جیسے سے آگے جائیں گے پھیلتا جائے گا. بعد میں یعنی جو بھی بعد میں، اگر آپ پہلے آسانی کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلے آسانی کم ملے گی، بعد میں آپ کے حصے کی مشکل رہے گی جو کہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ پہلے مشکل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے حصے کی آسانی رہے گی اور بعد میں صرف آسانی ہے، مشکل نام کی کوئی شے نہیں رہے گی. جی ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھا رہی یا نہیں آ رہی؟ اور تھوڑا اس کو ایک اور طریقے سے واضح کر لیتے ہیں. ایک اور طریقے سے جی. جو پہلے یعنی کہ ظاہر جو ہے، یہ دیکھیں غور کریں. ظاہر جہاں پر ظاہر ختم ہوتا ہے وہاں سے باطن شروع ہوتا ہے.
بالکل جہاں پر ظاہر ہے ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہوتا ہے، وہاں پر باطن شروع ہو جاتا ہے. شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ ڈائیگرام آپ یوں بنا سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے. بالکل یہ شروع والا لمیٹڈ ہے، بہت تھوڑا. آپ چاہیں صحیح. تو مشکل کا انتخاب کریں، آپ چاہیں تو آسانی کا انتخاب کریں. کیونکہ آپ نہ صرف یہ لے سکتے ہیں، نہ صرف یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل نہ صرف مشکل اور نہ ہی صرف آسانی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہ صرف مشکل، نہ ہی صرف آسانی. یہ دونوں ملیں گے تو پورا وجود بنے گا. یہ آپ کا حصہ ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کم مشکل اور زیادہ آسانی لینی ہے، یا پھر آپ نے کم آسانی اور زیادہ مشکل جو ہے وہ لینی ہے، چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. تو اب غور کیجئے گا، القاریہ کیا ہے؟ جی القاریہ کیا ہے؟ القاریہ کو بتایا گیا کہ القاریہ مشکل اور آسانی کے درمیان کی حد ہے. القاریہ کیا ہے؟ مشکل اور آسانی کا. اگر مثال یہ ہم لائن لگاتے ہیں، یہ ہے کل، مشکل بھی ہے اور آسانی بھی ہے، تو یہاں پر آ جاتی ہے القاریہ. یہ کیا ہے؟ القاریہ. القاریہ کیا ہے؟ القاریہ مشکل اور آسانی کے درمیان حد ہے. القاریہ سے پیچھے کیا ہے؟ غور کریں. القاریہ سے پیچھے تھوڑا وقت ہے. قانون میں کیا ہے؟ قانون میں جو رب کی رضا ہے وہ کیا ہے؟ مشکل. ٹھیک ہے جی. اور رب کی رضا میں القاریہ کے بعد کیا ہے؟ آسانی. یہ ہے قانون. کیونکہ آپ آسمان و زمین میں غور کریں، کسی بھی شے میں غور کریں، آپ اپنے ہی وجود میں غور کر لیں تو دیکھیں ظاہر جو ہے وہ نہ صرف پہلے ہے بلکہ کم ہے، اور جو باطن ہے نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ بعد میں ہے. ایسا ہی ہے نا. کسی بھی شے میں غور کر لیں، جو ظاہر ہے وہ کم ہے، اور ظاہر چونکہ اور پہلے بھی ہے، ظاہر پہلے ہے، کم ہے، اور باطن بعد میں ہے اور بہت زیادہ ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. کو حد نظر آتی ہے. اب آپ اگر آپ فطرت اپنے رب سے سوال کریں گے کہ اے میرے رب، تیرے قانون میں کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ تیری چاہت کیا ہے؟ تو رب واضح کرتا ہے میری چاہت یہ ہے، تم غور و فکر کرو، مجھ سے جواب لو. تو فطرت آپ کو جواب دیتی ہے، دیکھو کہ جو پہلے ہے، اول ہے، پہلے وہ، یعنی کہ جو پہلے ہے، نہ صرف پہلے بلکہ ظاہر. ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ کیا ہے؟ پہلے اور ظاہر. یہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا. مشکل. کیونکہ کیا رب جو ہے وہ مشکل چاہتا ہے؟ چاہت کیا ہے رب کی؟ یا آپ کی چاہت کیا ہے؟ سادہ سی بات لے لیں کہ رب آپ کے لیے، اپنے لیے چاہتا ہے یا آپ کے لیے چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے رب. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مشکل چاہتے ہیں یا آسانی چاہتے ہیں؟ آپ تو آسانی چاہتے ہیں نا. تو رب پھر کیا چاہے گا؟ کیا رب مشکل چاہے گا؟ آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ نہیں. اس وجہ سے رب کے قانون میں پہلے مشکل ہے جو کہ کم ہے. یعنی کہ اگر آپ القاریہ سے پہلے مشکل کا، یعنی اس کا سودا کر لیتے ہیں، بالکل، اور اگر آپ القاریہ سے پہلے کرتے ہیں، یہ دیکھیں آسانی، اس کا سودا، دونوں میں سے جس کا بعد والا جو کہ باطن ہے. ٹھیک ہے. باطن بعد والا. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا. اگر پہلے مشکل کا انتخاب کیا، القاریہ حد ہے، القاریہ سے پہلے مشکل کم ہے، بعد میں کیا ہے؟ صرف اور صرف آسانی. اور اگر آپ القاریہ سے پہلے جو القاریہ جو کہ حد ہے، آپ آسانی کا فیصلہ کرتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، تو پیچھے آپ کے حصے کا کیا رہ گیا؟ مشکل رہ گئی. ایسا ہی ہے نا. بالکل. القاریہ کے بعد کیا ہے؟ غور کریں. جنہوں نے مشکل کا پہلے انتخاب کر لیا، پیچھے ان کے لیے کیا ہے؟ آسانی. کوئی مشکل رہے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو آپ مجھے بتائیں، آپ ناراض ہوں گے؟
آپ کراہیں گے؟ نہیں بھائی ناراضگی کراہت ہر چیز کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا اس کا تو وجود پیچھے کیا رہتا ہے؟ صرف آسانی رہ جاتی ہے. تو آسانی میں کیا آپ کی رضا؟ تو اب فی راضیۃ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل استاد جی بالکل آ رہی ہے. فی عیشۃ راضیۃ. القاریہ حد ہے. القاریہ کیا ہے؟ حد ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہی ہے مشکل اور آسانی کو. اگر آپ القاریہ سے پہلے آسانی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ کے حصے کے بعد مشکل ہے. پھر آپ بھول جائیں کہ ہنسنا کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، آسانی کیا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کے حصے کی صرف مشکل رہ گئی. صحیح. بات سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. اور اگر آپ القاریہ سے پہلے مشکل کا انتخاب کرتے ہیں، مشکل کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے القاریہ آئے گی تو پھر آپ فی عیشۃ راضیۃ میں ہوں گے یا پھر آپ نار حامیۃ میں ہوں گے؟ حامیۃ میں عیشۃ راضیۃ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہی بات آگے کہی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. ہاں جی. اور جنہوں نے القاریہ سے پہلے آسانی کا سودا کر لیا ان کے لیے پیچھے کیا رہ گئی؟ وہ کس میں ہوں گے؟ وہ فی عیشۃ راضیۃ میں نہیں، وہ حاویۃ میں ہوں گے. کس میں ہوں گے؟ صحیح. حاویۃ میں. حاویۃ. اور آگے یعنی آگے کہا گیا، آگے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جائے؟ وما ادراک ما ہی. یعنی کہ جو حاویہ ہے، یہ حاویہ کیا ہے؟ جی جی جی. یہ حاویہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے. حاویہ کیا ہے؟ تو حاویہ کو آگے واضح کیا جا رہا ہے نارن حامیۃ. نارن حامیۃ. حامیۃ. ذرا غور کریں کون سی نار ہے؟ نارن حامیۃ. نار تو آپ کو پتا ہے نار کسے کہتے ہیں؟ تپش کو، حرارت کو، آگ کو، ہیٹ کو. ٹھیک ہے نا؟ کسے کہتے ہیں؟ جی تپش، آگ، ہیٹ. اور حامیہ کسے کہتے ہیں؟ حامیہ جملہ ہے، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز پانی آتا ہے، دوسرا حرارت آتی ہے. دو چیزیں آتی ہیں. یعنی کیا چیز بنے گی حامیہ کے معنی؟ حامیہ کے معنی یہ بنتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت جہاں موجود ہیں پانی ہی پانی ہے. کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن کیا ہو کہ وہ پانی آگ بن جائے. وہ پانی آگ بن جائے. یعنی ذرا غور کیجئے گا کہ جب زمین پر جو ہے وہ آپ کو لایا، یعنی یہ جو بشر سپیشی ہے، ان کو جب زمین پر لایا گیا تو زمین میں آگ، نار کا کوئی تصور تھا؟ نہیں. زمین باغ تھی، جنت تھی، الجنہ تھی جہاں پر آپ کو بسایا تھا. ایسے ہے یا نہیں؟ جی جی. جنت تھی یا نہیں؟ جی جی بالکل ایسے. تو اب اس جنت کی بنیاد کیا ہے؟ پانی. تو زمین پر پانی نے عیش کا، جی عیش کی شکل جو ہے وہ اختیار کی ہوئی تھی. پانی سے طرح طرح کے باغات، چشمے، پھول، پودے، نباتات، ثمرات. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اب پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یعنی کہ انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اپنے کرتوتوں سے اس کو نارن حامیہ بنا دیتا ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں زمین کی حالت کیا ہو گئی. آج آپ کی یعنی کہ آج انسان نے زمین کی حالت کیا کر دی؟ یہ زمین آپ دیکھیں، گرمی ہے، حرارت ہے، ہر طرف حالات ہیں، دیکھیں تکلیفیں، پریشانیاں، آگ ہی آگ. ہر چیز کو آگ میں بدل دیا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ القاریہ جو ہے، غور کریں، القاریہ حد ہے. القاریہ سے پہلے جو مشرک تھے، جو مشرک شرک کرنے والے، ان کا دیکھیں، غور کریں، ان کے لیے آسانی کہاں تک ہے؟ آسانی اس حد تک. ان کے لیے آسانی اس حد تک. اس کے بعد ان کے مشکل کے سفر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوگا سفر. اور جو یعنی کہ القاریہ ہے وہی عذاب، وہ فیصلے کی گھڑی. اور فیصلے کی گھڑی کو آگے جا کے نہیں آنی، وہ آپ کی یہاں زندگی میں آتی ہے. قوم نوح کے وقت فیصلے کی گھڑی کب آئی؟ ان کی موجودگی میں آئی یا نہیں آئی؟ قوم عاد کے وقت فیصلے کی گھڑی وہی جیسے آج القاریہ ہونی ہے، القاریہ کب آئی؟ ان کی زندگی میں آئی یا نہیں آئی؟ بالکل. اس طرح باقی قوموں کو لے لیں.
بالکل اسی طرح آج جو ہے وہ فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ جو فیصلے کی گھڑی ہے، جیسے یہ فیصلے کی گھڑی، یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ اس کے بعد نہ صرف جو مومن ہیں ان کے لیے آسانی بلکہ یہ آگے جو ہے یہ پریڈ اس کو کہتے ہیں یوم الدین. جی مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسے کہتے ہیں مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک. کیوں کہ اس جب الکارے آگے فیصلے کی گھڑی آئے گی تو جو مشرک ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، مجرمین کو صفحہ ہستی سے مٹا لیا جائے گا، زمین کا کنٹرول ان سے لے لیا جائے گا. اور کن کو دے دیا جائے گا؟ یہ وجود رب خود، یعنی جو مومن ہے مومنوں کے ہاتھ میں زمین کا کنٹرول آ جائے گا. تو جب کنٹرول زمین کا مومنوں کے ہاتھ میں آئے گا تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، تو آپ خود بتائیں کہ کیا کوئی مشکل ہوگی پھر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی. اور دین خود، یعنی کہ دین کے آپ کے اوپر وعدے کرتے ہیں، اس کا مالک پھر کون ہوگا؟ مومن ہوں گے یا مشرک ہوں گے؟ مومن ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال کون سا ہے؟ مثال کے طور پر آگے جانے سے پہلے کہ جی آپ نے کہا کہ القاریہ فیصلے کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ القاریہ جی فیصلے کی گھڑی، فیصلے کی گھڑی ہے. اس سے پیچھے دیکھیں، اس سے پیچھے جو ہے وہ بہت کم ہے. نیچے آپ کر لیں آسانی، جو کہ رضا نہیں ہے. اور آپ کے قانون میں اوپر کیا ہے؟ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بعد میں جو کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آگے سفر جا رہا ہے نا، یہ بھی اس طرح آگے، تو یہاں کا تو یہاں تم رکاوٹ آ گئی، بالکل، اور یہ آگے جاری ہے. اب مشکل کی ضد کیا ہے؟ اس کا جوڑا آسانی، اور آسانی مشکل. مشکل. ٹھیک ہے جی. جی غور کیجئے گا. اب یعنی کہا جا سکتا ہے جی القاریہ آئی تو جو لوگ، یعنی کہ جو القاریہ میں مارے گئے تو وہ تو مارے گئے، وہ تو مارے گئے، ان کے لیے بعد میں مشکل کیسے ہے؟ ان کے لیے بعد میں مشکل کیسے ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی وہ تو مار گئے نا. چلو جن میں القاریہ میں جو بچ گئے وہ تو آگے موجیں کر رہے ہیں. جو مار گئے ان کے لیے مشکل ہے، وہ تو مار گئے، یہاں ختم ہو گئے. تو نہیں بھائی، ختم نہیں ہوئے. آگے کیا؟ ان کے آگے القاریہ کے بعد کچھ ایسے ہیں جن کا القاریہ کے بعد قبر کے مراحل شروع ہوں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسے ہیں جن کے قبر کے مراحل شروع ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے قبر کے مراحل، یعنی نہیں، القاریہ میں بچ تو جائیں گے، القاریہ میں بچ تو جائیں گے، لیکن قبر کا مرحلہ جو ہے یہ آگے جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر آگے شروع ہو. تو پھر آگے تسلی ہے یہاں سے. یہ یعنی کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں لیکن مشکل میں. بالکل. مشرکین میں جو بچیں گے زندہ تو ہیں لیکن مشکل میں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی موت آئے گی، یہاں پر ان کا ایک اور، یعنی کہ آگے آ گئی، یعنی کہ ان کی آ گئی، کیا کہتے ہیں اسے؟ اجل. ٹھیک ہے نا؟ یعنی موت آ گئی. کیا آ گئی؟ موت آ گئی. تو موت کے بعد کیا آ گئے؟ پھر وہ قبر کے مراحل. ٹھیک ہے جی. تو اب القاریہ کے بعد غور کریں. یہ القاریہ ہے، یہ القاریہ فیصلہ. القاریہ میں جو بچ جائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ آسانی. یہاں پر مثلا ان کی یہاں آ گئی موت. کیا آ گئی؟ یہاں موت آ گئی. موت کے بعد کیا ہے؟ قبر کے مراحل. ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہو جاتے ہیں. موت کے بعد ہیں قبر کے مراحل. ٹھیک ہے جی. تو آپ ذرا غور کریں کہ جو بچ جائیں گے القاریہ میں، ہر لحاظ سے دیکھیں ان کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہر لحاظ سے جب تک زندہ ہیں تو تب تک کیا ہے؟ تب تک کی موج ہے یا نہیں؟ عیش ہی عیش. جی عیشاتن راضیاتن. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ نار حامیہ. ٹھیک ہے جی. اب غور کیجئے گا اس کو ایک اور طریقے سے. بھائی یہ مائک آف کریں جن کا شور آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے. یہاں تھی نیچے آسانی اور اوپر مشکل. ٹھیک ہے نا. یہ ہے جی اول، یہ ہے آخر یعنی بعد والا، جی اور یہ پہلا یعنی دنیا. ٹھیک ہے جی. جی کچھ سمجھ آ رہی اس ڈائیگرام کی یا نہیں آ رہی؟ بالکل بہت واضح. کوئی مشکل تو نہیں سمجھنے میں؟ نہیں کوئی بھی نہیں. اب یعنی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آج آپ کیا کرتے ہیں. فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے فیصلے کی گھڑی، مجموعی طور پر جو فیصلے کی گھڑی آ جانی ہے وہ ہے یہ القاریہ. جی اب آپ کو سمجھ ان باتوں کی سمجھ آئے گی کہ یہ جو قیامت مراد لے لیا گیا، یہ اور وہ کیوں لے لیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے. جی کیونکہ فیصلے کی گھڑی تو ہے نا. یہ جب فیصلے کی گھڑی آنی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، ذرا غور تو کریں. جی بات سمجھ آ رہی ہے وہ بھی نہیں آ رہی. اب یہ جو القاریہ فیصلے کی گھڑی ہے، القاریہ سے پہلے اب تھوڑا وقت ہے. اب آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں انتخاب مشکل کا تو آپ نے اپنے حصے کی مشکل کاٹ لی. اگر آپ آسانی کا فائدہ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے اپنے حصے کی آسانی کا پیچھے کیا رہ گیا، پیچھے آ گیا. بعد میں کیا رہ گیا آپ کے لیے؟ یہ جو ظاہر ہے، اول کیا ہے؟ ظاہر. اول کیا ہے؟ ظاہر. اور بعد والا کیا ہے؟ باطن. اس وقت وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے. آج اگر آپ مشکل کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ کے حصے میں، آپ کے حق میں، آپ کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف بعد میں آسانی ہے. زندہ رہیں جب تک تب بھی فی عیشۃ راضیۃ، موجے ہی موجے ہیں. جی کیوں کہ القاریہ نے کیا کرنا ہے؟ القاریہ نے اپنا فیصلہ سنا دینا ہے. جو مشرکین ہیں، مشرکین جو ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے نا، مشرکین مجرمین، ان کا صفایا کر دینا ہے القاریہ نے. صحیح. اور یعنی ان سے زمین کا اختیار واپس لے لیا جانا ہے. اور زمین کا اختیار کن کو مل جانا ہے؟ مومنین کو. کن کو مل جانا ہے؟ مومنین. جن کو اب زمین کا اختیار دینا ہے. یہ جو مشکل مرحلہ ہے، یہ مشکل مرحلہ کیا ہے؟ یہ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ وہ بعد والے مرحلے کی تیاری. یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ غور کریں، غور کہ یہ نظر آ رہی، یہ لائن یا نہیں نظر آ رہی؟ بالکل. پہلا مرحلہ جو ہے وہ بعد والے کی تیاری ہے. پہلا مرحلہ جی بعد والے کی تیاری. بعد والے کی تیاری. اب اگر آپ پہلے مرحلے میں بعد والے مرحلے کی تیاری نہیں کرتے، یعنی اسی میں گم ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بعد میں آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی بڑا آسان سا ہے، بہت ہی آسان مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں. بہت ہی آسان مثال، انتہائی آسان مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں. غور کیجئے گا. آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس وقت سورج نکلا ہوا ہے. اس وقت کیا ہے؟ سورج نکلا ہوا. آپ کو کہا جائے اس وقت سورج نکلا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ بہت پیارا زبردست موسم ہے. کل کو بارشیں شروع ہو جائیں گی، طوفان آئیں گے. لہذا اس وقت کا فائدہ اٹھا کر کیا کرو؟ اپنا گھر بنا لو. بعد والے وقت جو بعد میں جو طوفان آنا ہے، جو آندھی آنی ہے، جو بارشیں ہونی ہیں، ان سے بچاؤ کا بندوبست کر لو. صحیح. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بچاؤ کا بندوبست کر لو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو وقت کا، جو حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سورج نکلا ہوا، دھوپ ہے، رستے صاف ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، کوئی رستہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تغدو کر کے، محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اگر وہ بعد والے مرحلے کی تیاری کر لیتے ہیں تو غور کریں، انہوں نے مشکل تو کاٹ لی نا، کاٹی نا مشکل. لیکن کتنی مشکل کاٹ لی؟ کتنی ہے؟ کچھ زیادہ ہے؟ نہیں تھوڑی سی. آزاد ہیں پھر بھی، ٹھیک ہے نا، پھر بھی آزاد ہیں. اور تھوڑی سی مشکل کا سامنا کر کے آگے ان کے لیے کیا رہے گا؟ آگے کوئی مشکل آئے گی؟ طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں. کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں.
نہیں، جنہوں نے آج اس وقت اس مرحلے میں اس مرحلے کا فائدہ اٹھا لیا، یعنی آج بعد والے مرحلے کی تیاری کر لی، تو بعد میں ان کے موجے ہی موجے ہیں. اور جنہوں نے اس وقت جس وقت میں موجود ہے اگر یعنی کہ پہلے مرحلے میں اس کو ضائع کر دیا، اس کو پہلے مرحلے کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے حصے میں پیچھے کیا رہ گیا؟ مشکل رہ گئی نہیں رہ گئی. ظاہری بات ہے جب پہلے مرحلہ ضائع کر دیا، آپ نے بعد کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، بارشیں آئیں گی، آپ کو نقصان پہنچائیں گی، آپ کو وکٹم بننا پڑے گا، ان کا بھگتنا پڑے گا. تو طوفان آئیں گے، سامنا کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. زلزلے آئیں گے، یعنی جو بھی تکلیف آئے گی، جو مصیبت آئے گی، آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہاں پر مثال کے ایک بندر اور کوے کی مثال ہم لے لیتے ہیں. ایک بندر اور کوا تھا، ٹھیک ہے جی، یا کوے کو چھوڑ دیں، ایک طوطا لے لیں. ایک بندر اور طوطے کی مثال لے لیتے ہیں ہم. بندر اور طوطے کی. ہوتا یہ ہے کہ برسات آنے والی ہوتی ہے. کیا آنے والا ہوتا ہے؟ برسات آنے والی ہوتی ہے. اور برسات سے پہلے آپ کو پتا ہے موسم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، یعنی کہ اچھا بڑا زبردست موسم ہوتا ہے برسات سے پہلے. طوطا ایسا کرتا ہے کہ وہ برسات کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے. وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ بل رہنے کے لیے وہ اپنا آلنا بل وغیرہ بنانا شروع کر دیتا ہے درخت میں، ٹھیک ہے نا. بندر کیا کرتا ہے؟ بندر جناب وہ چونکہ وہ سورج نکلا ہوا ہے، بڑا زبردست موسم ہے، بندر چھڑاپی مارتا ہے ادھر سے اس درخت میں، ادھر سے اس درخت پر، ادھر سے اس درخت پر، ادھر سے اس درخت پر، ٹھیک ہے. طوطا اسے بار بار کہتا ہے کہ اے بندر ہوش کے نہ ہن لے، برسات آنے والی ہے، تیاری کر لے، سردیاں آنے والی ہیں، تیاری کر لے، کوئی اپنا بندوبست کر لے. تو وہ کہتا ہے بات کا بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی جو موسم ہے مجھے اس کا انجوائے کرنے دو، جو مزہ آ رہا ہے تمہیں کیا پتا. بندر تو موجیں کر رہا ہے، چھڑاپیاں مار رہا ہے، ادھر سے جناب چھلانگ لگائی اس درخت پہ، ادھر سے پٹوشی ماری، ادھر سے پھدک رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے، موجیں کر رہا ہے. طوطا بار بار کہہ رہا ہے کہ یا بندر ابھی بھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، باز آ جا، سنجیدہ ہو جا، اپنے جو بعد والا وقت ہے، آگے جو وقت آ رہا ہے، جو کہ سردی آ رہی ہے، برسات آ رہی ہے، ٹھنڈ سے مارا جائے گا، بندوبست کر رہا ہے. بندر نہیں مانتا، بندر کہتا نا جی میں تو موج ہی کروں گا، میں تو پٹوشی ہی ماروں گا. بڑا زبردست موسم ہے، ایسا موسم روز روز تھوڑی آتا ہے جی. میں اگر اس وقت یعنی کہ اس وقت موج کرنے کا وقت ہے، اگر میں اس وقت کو گزار دوں گا، بعد میں پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، بعد کس نے دیکھا ہے. یعنی بندر کیا کر رہا ہے؟ بندر بعد والے وقت کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بعد پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا جی. یعنی اگر تو بندر کو یقین ہو کہ آگے وقت آنا ہے، تو کیا وہ جو اس وقت ہے وہ ضائع کرے گا یا پھر وہ تیاری کر لے گا؟ تو بندر جو ہے وہ تیاری نہیں کرتا، طوطا جو ہے وہ اپنی تیاری پوری کر لیتا ہے. طوطا مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ اس وقت کا موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا زبردست گھر جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جناب، وہ موسم گزر جاتا ہے، برسات آ جاتی ہے، سردیاں شروع ہو جاتی ہیں. بندر صاحب جناب آپ کانپ رہے ہیں، بری حالت ہے، کرا رہے ہیں جی، چیخ رہے ہیں. اب کون ان کی چیخیں سنے گا؟ بندر صاحب کی. کون رحم کھائے گا؟ جس نے خود اپنے اوپر رحم نہیں کھایا، اس کے اوپر دوسرا کون رحم کھائے گا؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اور طوطا کیا کر رہا ہے؟ اب بتائیں طوطے کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اب کوئی مشکل ہے طوطے کے لیے؟ تو موجیں کر رہا ہے موجیں یا نہیں؟ فی عیشۃ راضیۃ میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. آج آپ اس القاریہ فیصلے کی گھڑی ہے، القاریہ سے پہلے یہ بہت تھوڑا وقت ہے. آپ کا حصہ کیا ہے؟ آپ کا حصہ آپ کی چاہت، پہلے تو آپ کی چاہت کیا؟ آپ کی چاہت آپ کہتے نہیں میں آسانی چاہتا ہوں. کون ہے جو کہ یہ کہے جی میں مشکل چاہتا ہوں؟ کوئی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں آسانی چاہتا ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ نہ ہی صرف آسانی ہے، نہ ہی صرف مشکل. ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. آپ کو اگر آپ بے شک آپ آسانی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے حق میں نہ صرف آسانی ہے بلکہ مشکل بھی ہے. اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس وقت جو پہلے ہے، یعنی فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے، بعد والا مرحلہ آنے سے پہلے، مشکل والا مرحلہ یا آسانی والا مرحلہ آنے سے پہلے، اگلا مرحلہ آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ مشکل کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر آسانی کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر آپ اس مرحلے میں فیصلہ جو القاریہ ہے
فیصلہ کی گھڑی، وہ گھڑی آنے سے پہلے اگر آپ آسانی کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی حکمران کی چاپلوسی کر لیتے ہیں، آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ان صلاحیتوں کا دنیا حاصل کرنے کے لیے، موجیں گاڑیاں خریدنے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو لوگ یعنی عہدوں پر فائز ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، ان تک تعلقات بنانے میں آپ ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ نے بظاہر آسانی تو آپ نے لے لی، حاصل کھا لی نا، آسانی کا تو مزہ لے لیا نا. فیصلے کی گھڑی آئے گی، اس کے بعد آپ کے لیے کیا رہے گا؟ آپ کا حق مشکل. اور وہ مشکل کون سی ہے؟ وہ بار بار واضح کر دیا کہ یہ آپ سب سے پہلے یہ جانیں جس زمین پر آپ موجود ہیں یہ زمین کس سے بنی گئی؟ یہ زمین کے اوپر جو ہے پانی سے جنت بنائی گئی، پانی سے جنت بنائی گئی. لیکن انسان اب اپنے کتب سے کیا کر رہا ہے؟ اس پانی کو آگ میں تبدیل کر رہا ہے، نار حامیہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس جنت کو جہنم میں کنورٹ کر رہا ہے اپنے اعمال سے. تو آج اگر اس وقت غور کریں، اس وقت اگر آپ مشکل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی مثال اس طوطے کی سی ہے، بعد میں آپ موجیں کریں گے. اگر آج اس وقت پٹوشیاں مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت اگر آپ مزے کر لیتے ہیں، موجیں کر لیتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے حصے کی آسانی بھوگت لی ہے. بعد میں آپ کے لیے صرف وزر مشکل ہے. جب تک زندہ رہیں گے تب تک بھی مشکل ہے. کیوں کہ اگر آپ القاریہ کے بعد زندہ بھی رہتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے حصے کی آسانی بھوگت لیا، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ نے پھر غلامی کرنی ہے، آپ کو عذاب دیا جائے گا. کون سا؟ جب تک زندہ ہے عذاب مہین. عذاب مہین کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کے پاس اختیارات ہیں، آج آپ جو ہے آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں رشوت، سفارش سے، تعلقات سے. لیکن بعد میں حکومت آپ کی نہیں ہوگی، بعد میں حکومت ان لوگوں کی نہیں ہوگی، زمین کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا جن کے پاس آج ہے، جو کہ مشرکین ہیں، مجرمین ہیں. انہیں القاریہ میں مٹا دیا جائے گا. یعنی کہ یوں سمجھے ہم یہ جو مشرکین مجرمین ہیں ان کو ہم جو ہے یہاں رکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. یہ القاریہ آ رہی ہے، اور یہ جو مشرکین اور مشرکین و مجرمین، ٹھیک ہے نا. تو القاریہ جو ہے ان کو مٹا دے گی، ان کا وجود ختم کر دے گی. تو ابھی تو زمین کا اختیار ان مشرکین مجرمین کے پاس ہے، لیکن جب القاریہ فیصلے گھڑی آئے گی تو یہ تو مٹ گئے نا. تو بعد میں زمین کا اختیار کن کے پاس جائے گا؟ بعد میں زمین کا وہی جنہوں نے اس وقت مشکل کا انتخاب کر لیا تھا اور بعد والے مرحلے کی تیاری کی تھی. اور تیاری ظاہر بات ہے، جب آپ کون ہے جو مشکل کا انتخاب کریں گے؟ کیونکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم آسانی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، اس وقت مشکل کا انتخاب کر لو. رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر ظاہر جو ہے، ظاہر فتنہ ہے، ظاہر کل کا کل نہیں ہے. ظاہر کے پیچھے نہ پڑنا. سمجھا نہیں آ رہی؟ ظاہر کے پیچھے نہ پڑنا. اس دیوار، یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار ہے القاریہ جو آنے والی، اس دیوار کے آگے جان کو اسے دیکھ کر فیصلہ کرو کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. اگر تو اس دیوار کے آگے بعد والا مرحلہ تمہیں اجازت دیتا ہے اس وقت آسانی کی، تو آسانی کا انتخاب کر دو. اور اگر بعد والا مرحلہ تمہیں آسانی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ مشکل کا انتخاب کر لو، تو پھر اس وقت کیا کرو؟ طوطے والا کام کرو کہ بعد والے مرحلے کی تیاری کر لو. بات سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ وہ تیاری کون سی کرنی ہے؟ وہ تیاری وہی آپ کو بتایا، ہر شخص کا جڑا ہے. دنیا میں جتنے بھی بشر ہیں دو حصوں میں تقسیم ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. کچھ کی جو ہیں ان کی مثال جو ہے وہ شریف جانور، بکری کی مثل ہے، گائے کی مثل ہے، بھینس کی مثل ہے. اور کچھ جو ہیں کتوں کی مثل ہیں، درندوں کی مثل ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دونوں مسئلے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس وقت کون موجیں کر رہے ہیں؟ کن کے پاس اقتدار ہے، کن کے پاس اختیار ہے؟ جو درندے ہیں. تو یہ ہے پہلی چیز. جو یہ انسان ہیں، جو ناس ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ بشر ہیں، دو گروہ میں تقسیم ہیں. ایک وہ جن کی مثال بکری کی سی ہے، اور دوسرے وہ جن کی مثال درندوں کی سی ہے. تو آج درندے آزاد ہیں. آج درندے آزاد ہیں. درندوں کے پاس زمین کا اختیار ہے. زمین کا اختیار کن کے پاس ہے؟ درندوں کے پاس. تو جب درندوں کو مٹا دیا جائے گا، درندوں نے کیا کیا؟ درندوں نے اپنا حصہ لے لیا، اپنا حصہ کھا لیا، موجیں کر لی، اقتدار کے مزے لوٹ لیے، اختیار کے مزے لوٹ لیے. تو القاریہ فیصلہ ہے. القاریہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان سے اب زمین کا اقتدار لے کر، تو جو اس وقت مشکل کا انتخاب کر رہے ہیں ان کو یہ اختیار دے دے گی.
یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، القاریہ سے پہلے، فیصلے کی گھڑی سے آنے سے پہلے جو آسانی زمین کا اختیار یعنی اقتدار ان کے پاس ہے اور یہ اپنا حصہ لے چکے، القاریہ کے بعد یہ کن کو کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ ادھر آ جائے گا. انہوں نے مشکل کاٹی. سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ بالکل ہو رہا ہے. کیوں کہ بھائی اقتدار نہ تو دونوں کے پاس بیک وقت تو نہیں رہ سکتا. مجھے بتائیں، شیر بھی ہے بکری بھی ہے، بکری اور شیر کی موجودگی میں حکومت کون کرے گا؟ شیر کرے گا. بکری کر سکتی؟ نہیں نہیں. اب کل کو بکری اعتراض کرے گی اسے حکومت دی مجھے کیوں نہیں دی. صحیح. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. کیوں؟ کیوں کہ بھائی مولویوں والی کوئی فیصلے کی گھڑی نہیں آنی، جی مولویوں والی کوئی قیامت نہیں آنی، مولویوں والا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، حساب کتاب یہی ہونا ہے. صحیح. اسی زمین پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے، چلنا ہے، صحیح. یہیں سے آگے نکلنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب القاریہ کیا کرے گی؟ القاریہ ان سے اختیار لے لے گی اور یہ اختیار منتقل کر دے گی ان کو اوپر، دوسرے جنہوں نے مشکل کا اس وقت انتخاب کیا. جی القاریہ کے بعد زمین کا اختیار کن کے پاس آ جائے، اقتدار کن کے پاس آ جائے گا؟ ان کے پاس. تو یہی تو ان کے آج بتائیں تیاری کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ ایک گروہ جو جماعت ہے امہ تیار کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی؟ یہ آپ کی تربیت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کو جن مشکلوں کا، جن مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جی اپنے دشمن بن گئے، گھر چھین لیے گئے، گھروں سے نکال دیا گیا، سختیاں کی جا رہی ہیں، حکومتیں دشمن، ایجنسیاں دشمن، فوجیں دشمن، پولیس دشمن، جتنے جن کے پاس آج کسی بھی حد تک اختیار ہے وہ سارے کے سارے دشمن. تو یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا یعنی کہ صرف آپ کو مشکل دینا جو ہے وہ غرض ہے؟ نہیں. رب جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے. مثال کے طور پر آپ ایک لوہے کی مثال لے لیں. لوہے کا ٹکڑا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ لوہے کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا کر بٹی میں ڈالتا ہے. جب بٹی میں ڈالتا ہے تو بظاہر لوہے کو چیخیں مارنی چاہیے، وہ میرے ساتھ کیا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے آگ میں ڈال دیا گیا. اب اگر لوہا چیخیں مارتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ جا موج کر، نکال کے پھینک دیا جائے گا، جا دفع ہو جا، تو میرے کام کا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ لوہا کیا کرے گا؟ لوہا پڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، دھول مٹی چڑھ رہی ہے، زنگ لگ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں. ادھر سے کوئی گزرتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ٹھوکر مار دیتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. لیکن اگر لوہا جو ہے وہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. پہلے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پتھر کی صورت میں ہے، ہر کوئی اسے پتھر سمجھ کے ٹھوکر مار کے ادھر پھینک دیتا ہے، ادھر پھینک دیتا ہے، زنگ لگ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. اب مالک کیا کرتا ہے؟ مالک اس پتھر، لوہے کے جو لوہا ہے پتھر کی حالت میں اسے اٹھا کر بٹی میں ڈالتا ہے. میں آپ سے سوال کروں تو کیا مالک کا مقصد یہ ہے کہ لوہے کو اذیت دے، تکلیف دے، جلائے؟ نہیں. اگر مالک نے لوہے کو بٹی میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک کارآمد شے بنا دیا جائے، اس کو قیمتی بنا دیا جائے. قیمتی بنانے کے لیے اس کے اندر سے میل، یعنی اس کو خالص بنا دیا جائے، قیمتی بنا دی. اس کے لیے اس کے اندر سے میل کچال نکالنی پڑے گی، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کو تراشنا خراشنا پڑے گا. تو وہ جب بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بٹی کیا کرتی ہے؟ ایک تو اس کی میل نکالتی ہے، اس کا سارا خبث گند نکال دیتی ہے. نمبر 2، بٹی اسے نرم کرتی ہے. جب نرم ہوتا ہے تو مالک جو ہے اسے جیسے جی چاہے ڈال لیتا ہے، جو بنانا چاہیے اس سے بنا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب مالک کیا کرتا ہے؟ مالک اس سے ایک اوزار بنا لیتا ہے، ایک ٹول بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب مالک نے اسے ٹول بنا لیا تو اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد وہ جو لوہا ہے اس کی اہمیت و حیثیت کیا ہو جائے گی؟ کیا مالک اس کو کسی چوراہے پر پھینک دے گا؟ نہیں. زنگ لگنے دے گا؟ یا پھر اس کے بعد مالک ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کرے گا، وہ ایک قیمتی ترین شے بن جائے گی، مالک رائی برابری اسے نظر انداز نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اس کی موجیں ہی موجیں ہیں. بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر مالک نے پکڑ کے بٹی میں ڈالا، وہ پٹاخے مارنا شروع کر دے تو کیا مالک اسے برداشت کرے گا؟ نہیں. ابھی میں تو ہی بناؤں گا، نہیں، دفع مارو، اسے نقصان کرنا ہے اپنا.
یہ تو میری بٹی تباہ کر دے گا، باقی جو کام کی شے ہے، کام کا لوہا ہے، اسے بھی ضائع کر دے گا، اس کا بھی نقصان کر دے گا. جی بات سمجھا نہیں یار؟ تو اس وقت اگر آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے تو رب کیا ہے؟ رب سبحان ہے. مشکل رب میں ایگزسٹ نہیں کرتی، مشکل نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتی. مشکل کا اگر وجود آیا ہے تو یہ جو مفسدین ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے شرک کیا، ان کے شرک کی وجہ سے مشکل جو ہے وہ کھڑی ہوئی، مشکل نے وجود جنم لیا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو اب مشکل رب اگر آپ کو یعنی پہلے کہتا ہے پہلے مشکل کا سودا کرو، تو وہ اس وجہ سے کہ جب آپ اس مشکل کا انتخاب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی تربیت ہو جائے گی. اصل میں یہ رب کیا کر رہا ہے؟ رب کی یہ چاہت نہیں ہے کہ آپ کو مشکل میں ڈالے، بلکہ رب کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں امہ بنا دے، تمہیں اپنا وجود بنا دے، اپنا ٹول بنا لے. جس کے اندر آنکھ کی صلاحیت رکھی گئی اس کو اپنی آنکھ بنا لے، جس کے اندر ہاتھ کی صلاحیتیں رکھیں گی اس کو اپنا ہاتھ بنا لے، جس کے اندر دماغ کی صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو اپنا دماغ بنا لے، جس کے اندر ٹانگ کی. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل. تو اس وقت اگر آپ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مقصد آپ کو مشکل دینا نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے. آپ کو مالک جو خالق ہے، مالک ہے، جو آپ کا رب ہے، وہ جو چاہتا ہے، جو اس کی چاہت ہے آپ کو وہ بنا رہا ہے، اپنا ٹول بنا رہا ہے، اپنا عضو بنا رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر صبر نہیں کرتے تو پھر آپ کو برداشت نہیں کرے گا، پھر آپ کو کہے تو بھی آسانی لے لے. کیوں؟ صبر یہاں پر صبر ہے، یہاں پر صبر کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ صبر کیا کب کرنا پڑتا ہے؟ صبر جب آپ کو مشکل کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. یعنی صبر کہتے ہیں کہ جو آپ کی چاہت نہیں ہے جب آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے تو برداشت کرنا اسے. چاہت کیا ہے؟ آپ کی چاہت مشکل ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، دکھ ہے، نہیں نا؟ لیکن جب یہ آپ کے اوپر قانون حق واضح کر دیا گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تکلیف آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کو قید کیا گیا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے. اور پھر چیز یہ ہے، غور کیجیے گا، چیز یہ ہے کہ یہ مشکل رب نہیں دے رہا. یہ آپ اس سے پہلے جب تک آپ یعنی کہ آپ کو یہ ہدایت نہیں دی گئی، جب تک آپ نے رب کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تھا، جب تک آپ اپنا رخ جو ہے رب سے موڑا ہوا تھا، آپ نے فطرت سے اپنا رخ دوسری طرف کیا ہوا تھا، فطرت کی طرف اپنی کمر کی ہوئی تھی، بیک کی ہوئی تھی، تو آپ جو اعمال کر رہے تھے ان اعمال کی وجہ سے آج آپ کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر آپ کے جو سیئات ہیں وہ دھل جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ کیسے دھل جائیں گی؟ کہ یہ جو اس وقت جنہوں نے آسانی کا انتخاب کیا وہ بھی عمال کر رہے ہیں، آپ بھی عمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو عمال کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل جو ہے 100% اس کا نقصان نہیں ہوتا. کسی بھی عمل کا، کوئی بھی عمل ہو تو اس کا بھی جو رد عمل ہے اس کا جوڑا ہوتا ہے. رد عمل بھی اس میں جوڑا ہوتا ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے اور فساد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. فساد. ٹھیک ہے؟ اصلاح بھی اور فساد بھی. لیکن جو رب کا عمل ہے، رب چونکہ سبحان ہے تو رب کے عمل میں یہ دونوں ایگزسٹ نہیں کریں گے. رب جو ہے سبحان ہے، وہ فساد سے سبحان ہے، پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو رب کے کام میں فساد نہیں ہوگا، رب کے کام میں اصلاح ہوگی، صرف اصلاح. اب جب تک آپ رب نہیں تھے، جب تک آپ مومن نہیں تھے، تب تک آپ کے جو عمل تھے ان میں اصلاح بھی تھی اور فساد بھی تھا، دونوں تھے. ٹھیک ہے نا؟ اصلاح بھی اور فساد بھی. اب کیا کیا جائے گا؟ جب آپ نے اپنا رخ رب کی طرف کیا، اب رب بن گئے تو پھر آپ کے اعمال میں صرف اور صرف اصلاح ہوگی. اب ماضی میں آپ نے فساد تو کیا ہوا ہے نا؟ ماضی میں فساد کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ بالکل کیا ہوا. وہ آپ کے کھاتے میں، اب وہ آپ کا کھاتا صاف کرنا ہے، آپ کو دھونا ہے. اب کھاتا کیسے دھویا جائے گا؟ ذرا غور کریں. کھاتا اس طرح دھویا جائے گا، اب جب آپ رب بن گئے، فطرت بن گئے، تو آپ کے ہر عمل میں آپ اصلاح کر رہے ہیں. اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے آسانی چاہنے والا، جو مشرک ہیں، وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اصلاح بھی ہوتی ہے اور فساد بھی، دونوں ہوتے ہیں. یعنی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی.
ٹھیک ہے نا, جی فائدہ بھی اور نقصان بھی. اب فائدے کے حقدار وہ نہیں ہیں, اصلاح کے حقدار وہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہیں ہی فساد کرنے والے. اب فساد کرتے ہوئے اگر کچھ ٹھیک اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ تو نہ ملے گا. بالکل, یعنی مثال کے طور جی 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 تو یہ کریڈٹ جائے گا آپ کو, اور آپ کے کھاتے میں جو فساد ہے اس کا وہ کدھر آ جائے گا, وہ ادھر ان کے پاس آ جائے گا, مفسدین کے پاس, مشرکین کے پاس, ان کے کھاتے میں. کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ آج اگر آپ مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہر لحاظ یہ ہے رب کا اعلی عزیز الحکیم ہونا. پہلی چیز, آپ کو دھویا جا رہا ہے, آپ کو عفو و غفر کیا جا رہا ہے. عفو غفر کیا ہے؟ عفو عین فے ہو رہی ہے, عین داخل ہو رہی ہے آپ کی ذات میں. عین کیا ہے؟ رب, فطرت, نیچر اپنے آپ میں. جب عین رب داخل ہوگا, فطرت اس وجود میں داخل ہوگی, یہ وجود فطرت بن جائے گا, تو یہ کیا ہوگا؟ غفر ہو جائے گا. غین اس میں سے فر ہو جائے گی, فر جس کا فر ہو جائے, دفع ایڈ ہو جائے, رفو چکر ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب عین آئے گی تو غین نکل جائے گی, غین فر ہو جائے گی. تو یہ ہے جب آپ یعنی کہ رب بنتے ہیں اس وقت, تو پھر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو صبر کرنا ہے, جس سے کیا ہوگا؟ ماضی میں جو آپ نے سیئات کی تھی, وہ سیئات جو غین ہے وہ غین فر ہو رہی ہے. وہ غین فر ہو کے جا کہاں رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں جانا نا, تو غین جا رہی ہے جو اس کے آقا ہیں, جو اس کے مالک ہیں, جو اس کے کریٹر ہیں, جو غین کے خالق ہیں, جو سیئات کے جو خالق ہیں, جو اس کے حقدار ہیں, ان کی طرف آ رہی. کیوں؟ غور کریں, ایک اور پہلو سے جان لیں, ایک اور پہلو سے. ٹھیک ہے, یہ اسی چیز کو ایک اور پہلو سے آپ جان لیں, سمجھ لیں. ادھر آ جاتے ہیں, یہ ادھر آ جاتے ہیں, یہ غور کیجئے گا. ہم ایسا کرتے ہیں, رب, یہ دیکھیں, رب یعنی فطرت, فطرت, ٹھیک ہے نا, رب, اور اس کی ضد جو فطرت کی ضد, یعنی اس کو اور آسان کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں, یہ کیا ہے؟ اللہ, ایسا ہی ہے. اور اللہ سے ضد کیا ہے اس کی؟ انسان, ایسا ہی ہے نا. اب غور کیجئے, اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے, اللہ ہے سبحان, ایسا ہی ہے. اور انسان جو ہے اول. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے کہ رب جو, اللہ جو بھی کام کرے گا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا, یعنی اس سے صرف اور صرف اصلاح ہوگی. اور انسان جو بھی کام کرے گا اس سے فساد ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اصلاح اور فساد کے لیے کوئی عمل کیا تھا, یعنی رب کا جو عمل ہے اس میں کسی قسم کی خامی خرابی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو انسان کا عمل ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا. لیکن رب کا جو عمل ہے صرف اور صرف فائدہ. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اب ہوتا کیا ہے, جب تک آپ غور کریں, ادھر صرف ہے ہی, یعنی کہ یہ کیا ہے؟ طیب ہے. یعنی ادھر منفیت کا تصور ہی نہیں ہے, خرابی کا تصور ہی نہیں ہے. رب کی طرف خرابی کا تصور ہی نہیں ہے. ادھر جو ہے وہ ہے ہی, یعنی کہ نیگیٹیوٹی کا ادھر تصور ہی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ نیگیٹیوٹی سے ہے ہی پاک. یہ یعنی کہ خالص ہے, ہر طرح کے عیب سے پاک. ٹھیک ہے نا. ادھر اس کی ضد ہے, خبیث, صرف اور صرف ایوب. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, غور کریں, اب جب تک آپ انسان ہیں تو آپ کے کھاتے میں غور کیجئے گا, کیونکہ ہر عمل کا فائدہ اور نقصان بھی ہے. ہر عمل کا
فائدہ اور نقصان. جب تک آپ انسان ہیں تو آپ کے کھاتے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کھاتے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سیئات حسنات اور حسنات. حسنات. ٹھیک ہے جی. جی حسنات کے آپ حقدار نہیں ہیں، لیکن سیئات بھی ہوتے ہیں، حسنات بھی ہوتی ہیں. حقدار آپ اس کے نہیں ہیں. کیوں؟ حسنات کا حقدار کون ہے؟ حسنات کا حقدار رب ہے. بالکل سمجھا نہیں آ رہی؟ تو یہ حسنات جو ہیں یہ ٹریول کر دی، یہ ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر آ جاتی ہیں. صحیح. ابھی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. بالکل. کیوں؟ رب جو ہے وہ المحسن ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. رب کیا ہے؟ المحسن. المحسن. یہ جو ہے یہ ہے ظالم، فساد کرنے والا. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی مفسد. اب حسنات ادھر ٹریول. اچھا ٹھیک ہے، ٹریول کیسے کرتی ہیں؟ غور کیجیے گا، یہ ٹریول کیسے کرتی ہیں؟ آپ مثال کے طور پر آپ پہلے انسان تھے تو آپ میں پلڑے میں کیا ہے؟ سیئات بھی ہیں اور حسنات بھی ہیں. بالکل سیئات بھی اور حسنات. حسنات. لیکن جب آپ بنتے ہیں اللہ رب بن جاتا ہے، فطرت بن جاتے ہیں، تو نتیجہ کا نکلتا ہے. جب آپ غور کریں، آپ جب ادھر آئے تو بالکل آپ ادھر آئیے، دیکھیں سیئات اور حسنات. حسنات دونوں چیزیں لے کر آئے. آپ ادھر دونوں چیزیں لے کر آ گئے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں چیزیں لے کر آئے ادھر. اب ادھر یہ جو سیئات ہیں یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، تو کیا ہوگا یہ کہ یہ ادھر سے جو غور کیجیے گا، آپ ادھر تو آ گئے، بالکل سیئات اور حسنات، ادھر تو آپ آ گئے. ہوگا یہ، غور کیجیے گا، ہوگا یہ کہ ادھر سے حسنات جو ہیں وہ ادھر آئیں گی، ان کو کاؤنٹر کریں گی، سیئات جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گی. صحیح. سمجھ آ رہی؟ ادھر سے حسنات ختم ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ بھی نہیں آ رہی؟ یعنی اللہ کا حق اللہ کو مل جائے گا اور جو شریک ہے اس کا حق اسے ملے گا. بالکل کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو گیا کلیئر. یعنی سمجھ آ رہی؟ جب آپ یعنی اللہ بنتے ہیں، رب بنتے ہیں، تو اس سے ہونا کیا ہے؟ اسے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کا آپ المحسن ہیں، آپ احسان کریں گے. جی اور اگر غور کیجئے، اگر آپ زبان سے دعوے دار ہیں اس کیٹیگری کے، زبان سے آپ دعوے دار ہیں، اس کیٹیگری کے زبان سے دعوے دار ہیں، لیکن آپ کے اندر کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کیٹیگری کی، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مثال کو اللہ کیا ہے؟ المحسن، احسان کرتا ہے. جی اب آپ اپنے وجود کو دیکھیں، آپ کا جو اپنا وجود ہے، کہ ہاتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں یہ ہاتھ ہیں، مار کر پکڑا، تو کیا ہاتھ پہلے کہتے ہیں مجھے مار کر پکڑنے کی قیمت چاہیے؟ جس کے لیے میں مار کر پکڑ رہا ہوں مجھے وہ پہلے قیمت دے. نہیں ہاتھ نوالا پکڑے منہ میں ڈالتے ہیں، کیا ہاتھ پہلے کہتے ہیں منہ پہلے قیمت دے پھر نوالا دوں گا؟ کرتے ہیں ایسا؟ نہیں. احسان کرتے ہیں. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے بغیر کسی معاوضے کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. جی بالکل. بات سمجھا رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ کسی قسم کا لالچ بالکل نہیں. یعنی کہ احسان کہتا ہے جیسے آپ کوئی بھی کام اپنے لیے کرتے ہیں، غیر کے لیے نہیں کرتے. جی تو جو بھی اس کیٹیگری کے دعوے دار ہیں، اگر، اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں، وجود کے اندر کوئی بھی عضو اگر تکلیف میں ہے تو کیا وجود برداشت کر پاتا اسے تکلیف میں؟ اگر پاؤں جو ہے اس کو کیچڑ لگ گیا، آپ برداشت کریں گے؟ ہاتھ برداشت کریں گے؟ نہیں. وجود کا کوئی حصہ تکلیف میں ہے، وجود برداشت کرے گا؟ دوسرے اعضاء برداشت کریں گے؟ نہیں بتائیں نا. نہیں بالکل نہیں برداشت کریں گے. اب اگر آپ زبان سے دعوے دار ہیں میں بھائی اس کیٹیگری میں آتا ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو رب ہوں، میں تو فطرت ہوں، میں سمندر سے قطرہ الگ ہوا تھا، میں دوبارہ سمندر میں تو چلا گیا، لیکن عمل سے آپ یہاں بھی قیمتیں وہی قیمتیں، فائدہ نقصان، تو الگ ہے میں الگ ہوں. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اللہ تو ہیں ہی نہیں، آپ فطرت تو ہے ہی نہیں، آپ رب تو ہے ہی نہیں، آپ نیچر تو ہے ہی نہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟
آپ ادھر آتے ہیں وجود، یہ جو آپ کا وجود ہے، اس وجود میں یعنی جو مومن ہیں، اپنا وجود ہے مومن، ان میں سے کوئی مومن تکلیف میں ہے اور آپ موجیں کر رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کا کھا رہے ہیں، ذائقے لے رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں، تو آپ کیا ہیں کہ آپ مومن ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں میں مومن ہوں اور آپ اپنے وجود سے غافل ہوں؟ آپ کا وجود جو ہے، دوسرا مومن جو ہے، وہ تکلیف میں اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ سبحان نہیں ہے؟ اللہ ظالم ہے؟ اللہ لاپرواہ ہے؟ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل. تو یہ چیز ہے، جب آپ پہلے مرحلے میں مشکل کا انتخاب کریں گے تو نتیجہ کا نتیجہ آپ کے اندر عین آ رہی ہے. غور کریں، عین اللہ آ رہا ہے آپ کے اندر. جب عین اللہ کیا ہے؟ عین کیا ہے؟ یہ ہے عین، ٹھیک ہے نا؟ جی. عین. اور یہ کیا ہے؟ غین. عین اپنی ذات میں، غین اس کی ضد. صحیح. جب عین آتی ہے تو غین نکل جاتی ہے. بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ افو کا مطلب ہے عین فے ہو رہی، فو ہو رہی ہے، عین داخل ہو رہی ہے، عین اس وجود میں، عین اس وجود کی صورت اختیار کر رہی ہے. جب عین اس وجود کی صورت اختیار کرے گی تو جو غین ہے وہ نکل جائے گی. اب اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی میں زبان سے آپ کہتے ہیں میں عفو غفر ہو رہا ہوں اور عمل میں ہو ہی نہیں رہے، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ زبان سے آپ کہتے ہیں میں تو عفو ہو رہا ہوں. عفو کا مطلب کیا؟ عفو کا مطلب بھائی عین جو ہے عفو ہو رہی ہے، آپ جو ہے نا وہ عین بن رہے ہیں، آپ کے وجود میں عین آ رہی ہے، رب آ رہا ہے، فطرت، آپ اللہ بن رہے ہیں. اور ایسا کیسے ممکن ہے آپ اللہ بنے تو پھر بھی آپ ظالم ہوں، آپ اپنے وجود جو دوسرے مومن ہیں ان سے غافل ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ جو اپنی طرف سے یعنی کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ وہی بات کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے، اس میں اگر آپ انتخاب کرتے ہیں مشکل کا تو پھر آپ کے حصے کی پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ پیچھے آپ کے حصے میں صرف آسانی رہ جاتی ہے. اور آج یہ جو مشکل ہے، اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو عفو غفر کیا جا رہا ہے. آپ کے اندر سے جو سیئات ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. آپ کے اندر سے غین انسان نکالا جا رہا ہے. انسان کیسے نکلے گا؟ ظاہری بات ہے، آپ کے اندر اللہ انسٹال کیا جائے گا. تو عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کا مطلب عین کا انسٹال ہونا. فو کسے کہتے ہیں؟ انسٹالیشن کرنا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب عین انسٹال ہوگی تو غین جو آٹومیٹکلی نکل جائے گی. کیوں؟ ایک جگہ میں ایک وقت میں ایک ہی رہ سکتا ہے. جگہ اتنی ہے کہ اس میں یا تو عین رہ سکتی ہے یا غین رہ سکتی ہے. اگر عین آئے گی تو غین کو بھاگنا پڑے گا. کیوں؟ غین عین کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے اس وقت اگر آپ کے اندر عین آ رہی ہے تو کیا آپ اللہ مان رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آگے زمین کا اختیار آپ کو دینا ہے، آگے آسانی آپ کو ملنی ہے، دوسرا حصہ آپ کو. تو اس وقت آپ مشکل، یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے. اگر آج آپ کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی کو گھر سے نکالا جاتا ہے، کسی کو بے گناہ کو، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم کسی پر کیا جاتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کا اذیت کیا ہوتی ہے اس کی. بالکل. تو کل کیا آپ کو ایسا کام کریں گے؟ یا کل آپ کو مجھے یہ بتائیں، جب آپ اپنے جو آپ کے نائب ہیں جب ان کو منتقل کر کے یہ چیز جائیں گے، یہ اسٹرکچر، یہ ڈھانچہ، تو کیا آپ ان کو اس چیز سے خالی چھوڑ کے جائیں گے یا پھر ان کی بھی آپ اسی طرح تربیت کریں گے؟ بالکل ایسا ہی کریں گے. جی. تو یہ ہے، آج اگر اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی تیاری کی جا رہی ہے اگلے مرحلے کی. آپ تیار ہو رہے ہیں اگلے مرحلے کے لیے. اور اگلے مرحلے میں کیا؟ اگلے مرحلے میں زمین کا نظام سنبھالنا ہے، زمین کی دیکھ بھال کرنی ہے، اقتدار آپ کو دیا جانا ہے، اختیار آپ کو دیا جانا ہے، زمین کا مالک آپ نے بننا ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو وہ اس کا اہل بنانا نہیں، وہ آپ کی تربیت نہیں کرنی، تو یعنی کہ آپ کو زمین کا اختیار آگے دے دیا جائے، یا پھر اگر زمین کا اختیار دیا جانا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آج رب آپ کی تربیت نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے ایسا؟ بالکل صحیح بات ہے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. اور اگر ایسے ہی آپ کو یعنی کہ آپ نے زبان سے کہا ہے اللہ ہم تو مومن ہیں، تو ایسے ہی آپ کو اختیار دے دیا، اقتدار دے دیا، یہ ذمہ داری دے دی، آپ کل کو کیا کریں گے؟ بتائیں نا کیا کریں گے آپ بھی تو یہی کریں گے نا جو آج کیا جا رہا ہے، جو آج یہ کر رہے ہیں مشرکین،
یہی نہیں کریں گے آپ؟ صحیح بات ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی بالکل. آج دیکھیں نا، یہ ایک طرف حق ہوتا ہے، حق جو کہ تھوڑی ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوا، جی جو اہل حق ہوتے ہیں. دوسرا باطل بڑی تعداد میں اکثریت ہے. کس کی مانی جاتی ہے؟ کس کی مانی جاتی ہے؟ کون ہے جو حق کے سامنے حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی حکومت ہے اس وقت حق کے ساتھ کھڑی ہونے والی؟ یا پھر اکثریت کو دیکھتے ہیں، جیسے اکثریت روڈوں پر نکلتی ہے دباؤ میں آ کے سارا کچھ کرتے ہیں. بالکل. تو کیا کل کو آپ بھی یہی کریں گے؟ یا پھر آپ کو پتا ہوگا کہ حق پر ہونا کیا ہے، حق کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کو پتا ہے کہ حق کو اگر نظر انداز کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحیح بات ہے. بالکل سمجھ آ رہی؟ آج آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ نظر انداز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جی. آپ کے مقابلے پر جو باطل ہے، جو مشرک ہیں، ان کو اہمیت و حیثیت دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی؟ جی بالکل دی جا رہی. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تو آج اگر آپ کی تربیت نہیں کی جائے گی تو کل کو آپ بھی یہی کریں گے. کیا ایسا ممکن ہے کہ رب جو ہے آپ کی تربیت کیے بغیر آپ کو پھر آگے زمین کے اختیار دے تاکہ آپ بھی وہی کرو؟ اگر وہی کرنا ہے تو پھر یہ جو مشرکین و مجرمین ہیں ان کو مٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ تو کر ہی رہے ہیں. پھر وہ تو بھائی پہلے سے ہو رہا ہے نا، بالکل. پہلے سے یہ سب ہو ہی رہا ہے، تو پھر ان کو مٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ان کو نہیں مٹانا چاہیے. صحیح بات ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہوا؟ جی بہرحال یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بات کرنے لگے تھے القاریہ کے اوپر. جی. بہرحال واپس آتے ہیں ہم سورہ القاریہ کی طرف. ہم نے یہ اس وجہ سے یہ بات کی کہ آپ کے اوپر اب تک یہ چیز واضح ہوگی کہ القاریہ کیا ہے. القاریہ وہ جو شروع سے جسے تواتر کہتے ہیں، تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، ایسی کوئی القاریہ نہیں ہے. وہ سب بکواسات ہیں، جہالت ہے، اعلیٰ درجے کی گمراہیاں ہیں. بالکل. تو ایک پہلو سے القاریہ کو واضح کیا گیا کہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے. اب دوسرے پہلو سے یعنی واضح کرتے ہیں القاریہ کیا ہے. یہ سورہ القاریہ یعنی کہ اس کے اوپر پوری ایک سورہ ہے، اس کا نام بھی القاریہ ہے، اور آیت کا نمبر، سورت کا نمبر 101 ہے، قرآن میں ہے. تو اسے اس وقت آپ نہیں جان سکتے، اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. جب تک آپ کو اس قرآن کا علم نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کیا ہے، تب تک آپ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، تب تک آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ یہ القاریہ کیا ہے. قرآن میں یہ جو ذکر ہے یہ کس کا ہے، یہ کیا شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا جاننا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کون نہیں جانتا کہ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے، احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ قرآن میں کیا ہے جو اللہ نے اتارا تھا؟ کیا اتارا تھا؟ اساطیر الاولین. بالکل. کہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے قومیں گزر چکی ان کا ذکر ہے. یہ اگر ان کا ذکر ہے وہ تو پھر محض لائنیں ہیں، اور تو کوئی اہمیت و حیثیت ہے ہی نہیں. ان کی لائنیں ہیں پہلے والوں کی. ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اساطیر الاولین کے اوپر لکیر پھیر دی، کراس لگا دیا. کہا کہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ الاولین کی مسلوں سے الآخرین کی تاریخ ہے، ان کا ذکر ہے. یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن احسن الحدیث ہی ہے. قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث. مثال کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آیت کھول لیتے ہیں. یہ سورہ زمر ہے، کھول لیں سب. سورہ زمر اس کی آیت نمبر 23 ہے. ایسا کریں سب کھول لیں. تھرٹی 39 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. آگے بعد میں بات کریں گے، اتنے کے اوپر بات کرتے ہیں. بہرحال یہ پہلے جو ہے بورڈ سے اس کو ختم کر لیتے ہیں. جی. تاکہ اگلی بات جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے.
ابھی قبر کے مراحل وغیرہ ان پر بھی بات کریں گے بعد میں جی جی، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، بعد میں کریں گے.